السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 45۔ اپنی بیوی اور بچوں کو لاس ویگس کے لیے روانہ کرنے کے بعد رضی اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا پینے پلانے کے شغل سے دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھر کی کھڑکی سے وہ باہر کا منظر بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے الگ الگ گاڑیوں میں منزا اور ٹیسیو کو آتے دیکھا تھا۔ گیٹ پر اسے نئے چہرے نگرانی کی ڈیوٹی انجام دیتے نظر آئے تھے۔ ہال کے سرے پر جہاں زنجیر لگی ہوئی تھی وہاں اسے لیمپون بھی نظر آیا تھا۔ لیمپون کو وہ پہچانتا تھا اور اس کے انداز کے مطابق لیمپون اتنا چھوٹا آدمی نہیں تھا کہ پہرے داری کے فرائض انجام دیتا، لیکن بہرحال مائیکل اب باس تھا۔ وہ کسی کی ڈیوٹی کہیں بھی لگا سکتا تھا۔ رضی کو مال کی فضا کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اس کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مائیکل نے اسے کیوں روکا تھا۔ تاہم اس کے لیے یہ بات ہی اطمینان بخش تھی کہ مائیکل نے اسے اشارہ دیا تھا، وہ کوئی بڑا کام اس کے سپرد کرنا چاہ رہا تھا۔ رضی کا اندازہ تھا کہ اب اسے فیملی میں موزوں سے موزوں تر مقام ملنے کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ ادھر لیمپون مال کے سرے پر موجود تھا، جہاں دو آہنی ستونوں کے درمیان لوہے کی زنجیر لگی ہوئی تھی۔ ایک ستون میں ایک خانہ بنا ہوا تھا جس میں ایک ٹیلی فون نصب تھا۔ لیمپون اپنے آدمیوں سے گپ شپ کرتے ہوئے منتظر سے انداز میں وہیں ٹہل رہا تھا۔ آخر فون کی گھنٹی بجی۔ لیمپون نے ریسیور اٹھایا۔ اسٹیج تیار ہے، تم اپنی انٹری دے دو۔ دوسری طرف سے کسی نے صرف اتنا کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ لیمپون نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور اپنے آدمیوں کو وہیں نگرانی پر چھوڑ کر اپنی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ وہ کاز وے والے برج پر پہنچا۔ یہ وہی برج تھا جس پر ٹول ٹیکس کے گیٹ کے قریب سنی کو قتل کیا گیا تھا۔ وہاں ایک اور کار لیمپون کی منتظر تھی جس میں دو آدمی موجود تھے۔ لیمپون نے اپنی کار وہیں چھوڑی اور ان دونوں کے ساتھ اس دوسری کار میں بیٹھ کر مزید آگے روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ سن رائز ہائی وے کے ایک موٹیل تک پہنچے جو چھوٹے چھوٹے بنگلوں جیسے یونٹس پر مشتمل تھا، اور موٹیل کے بجائے چھوٹی سی کوئی ہاؤسنگ اسکیم معلوم ہوتا تھا۔ اس کے رہائشی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں تھے، ان کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ وہاں روشنی بہت کم تھی اور بیشتر قیام گاہیں محض ہیولوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ لیمپون اور اس کے ساتھیوں کی گاڑی ایک قیام گاہ کے سامنے جا رکی اور لیمپون نیچے اترا۔ اس نے لات مار کر چھوٹے سے اس بنگلہ نما یونٹ کا دروازہ کھولا اور بیڈ روم میں جا پہنچا۔ ٹیٹاگلیا فیملی کا سربراہ فلپ ٹیٹاگلیا سامنے ہی بیڈ پر خاصی ناروا حالت میں کھڑا تھا۔ اس کی عمر تو 70 سال کے قریب تھی، لیکن خواہشوں نے ابھی اس کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اس کمرے کو اس نے مستقل طور پر اپنی عیاشی کا اڈا بنایا ہوا تھا۔ موٹیل کا یہ یونٹ اس نے فرضی نام سے ماہانہ بنیادوں پر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ جب بھی اس کا پروگرام بنتا تھا وہ اپنے محافظوں کے بغیر رات کی تاریکی میں خاموشی سے یہاں پہنچ جاتا تھا۔ شہر کے کسی حصے سے اعلیٰ درجے کی کوئی نوجوان کال گرل بھی وہاں پہنچ جاتی تھی۔ فلپ ٹیٹاگلیا کا خیال تھا کہ اس کے اس اڈے اور اس کے اس معمول سے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ اب تک تو یہ اس کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ ہی ثابت ہوا تھا، لیکن آج نہ جانے کس طرح یہ سفاک صورت نوجوان یہاں آن پہنچا، جس نے لات مار کر دروازے کا تالا توڑ دیا
اور جس کے ہاتھ میں گن بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے فلپ کے بوڑھے جسم میں 4 گولیاں اتاریں اور فوراً باہر آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے فلپ کے جسم پر جہاں جہاں گولیاں ماری تھیں، اس کے بعد اس کے بچنے کا 1% بھی امکان نہیں تھا۔ لڑکی کے بارے میں اس نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اونھی لیٹی تھی اور شاید فائروں کی آواز سن کر وہ اسی حالت میں ساکت ہو گئی تھی، یا پھر اسے سیدھی ہونے اور لیمپون کے چہرے پر نظر ڈالنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ اور یہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ شاید موت اس کا بھی مقدر ہوتی۔ لیمپون شاید ایک چشمدید گواہ کو چھوڑنے کا خطرہ مول نہ لیتا۔ باہر آ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور واپس روانہ ہو گیا۔ دونوں آدمیوں نے اسے ٹول ٹیکس والے برج پر وہیں اتارا جہاں سے ساتھ لیا تھا۔ لیمپون وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور لانگ بیچ واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اسی طرح مال کے گیٹ پر موجود تھا جیسے وہاں سے کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ البرٹ نیری پولیس کی ملازمت سے تو نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کے پاس کسی نہ کسی طرح ایک مکمل پولیس یونیفارم، بیج اور چالان کی کتاب وغیرہ بچی رہ گئی تھی۔ آج اس نے برسوں بعد وہی یونیفارم جھاڑ پونچھ کر پہنی تھی اور اپنے بیج کو بھی خوب چمکایا تھا۔ اس کی بغل میں چھڑی بھی دبی ہوئی تھی اور وہ مکمل طور پر پولیس والا نظر آ رہا تھا جو گشت پر نکلا ہوا تھا۔ وہ ڈیوٹی پر نکلے ہوئے پولیس آفیسر کے انداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لیتا ہوا نپے تلے قدموں سے راک فیلر سینٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی پولیس کیپ پیشانی پر کچھ زیادہ ہی ٹکائی ہوئی تھی۔ زیادہ تر پولیس والے اپنی یونیفارم اور ٹوپی میں تقریباً ایک جیسے لگتے تھے۔ البرٹ کی پیشانی پر اس کی ٹوپی کا چھجا ذرا زیادہ جھکا ہونے کی وجہ سے اس کی شناخت اور بھی مشکل تھی۔ راک فیلر سینٹر کے سامنے اسے بڑی سی وہ شاندار گاڑی کھڑی نظر آ گئی جسے در حقیقت اس کی نظریں تلاش کر رہی تھیں۔ وہ گاڑی عین اس بورڈ کے نیچے کھڑی تھی جس پر لکھا تھا یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص منتظر انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مضبوط جسم کا تھا اور شکل سے ہی بدماش لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر البرٹ کچھ اور آہستہ چلنے لگا۔ ٹہلنے کے سے انداز میں وہ گاڑی تک پہنچا۔ اس نے چھڑی سے بونٹ کھٹکھٹایا۔ ڈرائیور نے اس کی طرف دیکھا تو البرٹ نے چھڑی سے بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے بورڈ کی طرف دیکھا لیکن البرٹ کو جواب دینے کی زحمت نہیں کی اور بے نیازی سے منہ پھیر لیا۔ تب البرٹ ڈرائیونگ سائٹ کی کھڑکی پر جا پہنچا اور سخت لہجے میں بولا، تم ان پڑھ ہو یا نابینا؟ کیا مطلب؟ ڈرائیور نے پیشانی پر بل ڈال کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں یہ بورڈ نظر نہیں آ رہا یا تم اسے پڑھ نہیں پا رہے؟ البرٹ نے پوچھا۔ تم شاید اس علاقے کے پولیس اسٹیشن میں نئے آئے ہو جو مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو۔ وہ شخص آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورتے ہوئے بولا، میں اس علاقے کے پولیس اسٹیشن میں تمہاری پیدائش سے پہلے سے تعینات ہوں، لیکن تم میرے نئے یا پرانے ہونے کی فکر میں نہ پڑو۔ یہ بتاؤ گاڑی یہاں سے ہٹا رہے ہو یا میں تمہیں چالان کا ٹکٹ بھی دوں اور تمہیں نیچے اتار کر تمہاری پیٹھ پر 2-4 ٹھڈے بھی رسید کروں؟ ڈرائیور ایک لمحے کے لیے تذبذب میں نظر آیا، پھر ذرا نرم پڑتے ہوئے بولا، اتنا گرم ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں چالان کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کر دو، اور اگر چاہو تو یہ رکھ لو۔ اس نے $10 کا ایک نوٹ نکال کر البرٹ کی جیب میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن البرٹ پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ نوٹ اس شخص کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ اپنا لائسنس اور رجسٹریشن بک دکھاؤ، البرٹ نے حکم دیا۔ دیکھو، یہ مسٹر بارزینی کی گاڑی ہے، میں ان کا آدمی ہوں۔ ڈرائیور نے گویا بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرنے سے پہلے اپنے پولیس اسٹیشن کے انچارج مسٹر بارزینی کے بارے میں پوچھ لینا، شاید تم ان کی گاڑی نہیں پہچانتے۔ البرٹ نے مسٹر بارزینی کو ایک موٹی سی گالی دی جس پر اس شخص کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے راکفیلر سینٹر کی سیڑھیوں سے 3 آدمی اترتے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک بارزینی اور 2 اس کے باڈی گارڈ تھے۔ بارزینی اس وقت طے شدہ پروگرام کے مطابق مائیکل سے ملنے کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ بارزینی ایک پولیس آفیسر کو اپنی گاڑی کے قریب دیکھ کر ذرا جلدی سے قریب آیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے آدمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ پولیس والا شاید علاقے میں نیا آیا ہے، چالان کرنا چاہتا ہے، لائسنس اور رجسٹریشن بک مانگ رہا ہے۔ اس کے آدمی نے حقارت سے البرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بارزینی تیزی سے البرٹ کی طرف گھوما، لیکن اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک گولی نے اس کی پیشانی میں اور دوسری گولی نے اس کے گلے میں سوراخ کر دیا۔ کوئی بھی نہیں دیکھ سکا تھا کہ البرٹ نے اپنے ہولسٹر سے ریوالور کب نکالا تھا۔ اس کے باڈی گارڈز اور ڈرائیور کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ البرٹ اپنی پولیس ملازمت کے زمانے سے لے کر اب تک زبردست نشانے باز چلا آ رہا تھا۔ اس نے باقی تینوں افراد کی پیشانی پر گولی ماری۔ اتنے عمدہ نشانے کے ساتھ ان کے لیے ایک ایک گولی ہی کافی تھی۔ ان چاروں کو ڈھیر کرنے کے بعد البرٹ تیزی سے دوڑا اور موڑ مڑ کر ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا جو دہشت کے عالم میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ موڑ مڑتے ہی البرٹ ایک گاڑی میں بیٹھ گیا جو پہلے سے وہاں موجود تھی اور جس کا انجن سٹارٹ تھا۔ گاڑی تیزی سے آگے روانہ ہو گئی۔ البرٹ نے اپنا پولیس یونیفارم کا کوٹ اور ٹوپی اتار کر گاڑی میں پڑے ہوئے ایک بیگ میں ڈال دی۔ ریوالور بھی اس نے اسی بیگ میں ڈال دیا۔ گاڑی کی سیٹ پر ایک اوور کوٹ پڑا تھا۔ البرٹ نے وہ پہن لیا اور سیدھا ہو کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اب وہ ایک عام سویلین آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ گاڑی نے اسے ایک جگہ اتار دیا۔ وہاں سے وہ ٹیکسی میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بیگ گاڑی میں ہی رہ گیا جس میں اس نے پولیس یونیفارم کا کوٹ وغیرہ ڈالا تھا۔ اسے ٹھکانے لگانا اب گاڑی والوں کی ذمہ داری تھی۔ ڈان کورلیون کے گھر کے کچن میں ٹیسیو بیٹھا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا جب ہیگن اس کے پاس آیا اور بولا، مائیکل میٹنگ کے لیے تیار ہے، تم بارزینی کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ روانہ ہو جائے۔ ٹیسیو نے اس بات میں سر ہلایا اور کچن کے فون پر ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز سن کر وہ بولا، ہم بروکلن آ رہے ہیں۔ صرف اتنا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور ہیگن کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے امید ہے مائیکل آج کوئی اچھا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یقیناً، ہیگن نے خوش دلی سے جواب دیا۔ وہ ٹیسیو کو ساتھ لے کر باہر مال پر آیا اور وہ دونوں مائیکل کے گھر پہنچے۔ وہاں دروازے پر ایک گارڈ نے انہیں روک لیا۔ باس نے کہا ہے وہ الگ گاڑی میں تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، تم دونوں دوسری گاڑی میں آگے چلو، گارڈ نے کہا۔ ٹیسیو کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں اور وہ ہیگن کی طرف دیکھ کر بولا، مائیکل نے اچانک یہ کیا فیصلہ کر لیا؟ اس طرح تو میرے سارے انتظامات خراب ہو جائیں گے۔ اس لمحے نہ جانے کس طرف سے 3 گارڈ اور نمودار ہو گئے۔ ہیگن نہایت نرمی سے ٹیسیو سے مخاطب ہوا، میں بھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا ٹیسیو۔ تب گویا ایک ہی لمحے میں سب کچھ ٹیسیو کی سمجھ میں آ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ بازی ہار گیا تھا۔ اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمودار ہو گئے۔ یکلخت ہی وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا دکھائی دینے لگا۔ گارڈز نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ وہ اسے ایک کار کی طرف لے چلے۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہیگن اسے گارڈز کے نرغے میں جاتے دیکھ رہا تھا۔ اسے دل ہی دل میں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ٹیسیو زندگی بھر فیملی کا انتہائی بااعتماد ساتھی رہا۔ اس میں جرات اور سمجھداری دونوں ہی خصوصیات تھیں۔ انہی دونوں خصوصیات کے ساتھ اس نے فیملی کے لیے ہمیشہ ناقابل فراموش خدمات انجام دی تھیں اور ہر بحران میں فیملی کا ساتھ دیا تھا۔
اب بڑھاپے میں آ کر نہ جانے کیوں اس پر لالچ غالب آ گیا تھا۔ اپنی دانست میں تو اس نے موقع محل دیکھ کر بڑا زبردست کاروباری داؤ کھیلا تھا، لیکن مائیکل کی سمجھ بوجھ اور ہوشیاری کے بارے میں اس کا اندازہ غلط ہو گیا تھا۔ وہ اسے نو آموز اور نا تجربہ کار سمجھ کر دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس نے زندگی میں یہی ایک بڑی غلطی کی تھی، اور اب اس کی سزا بھگتنے جا رہا تھا، سزائے موت۔ رضی اپنے گھر میں بیٹھا کھڑکی سے مال پر جاری ساری آمد و رفت کا نظارہ کر رہا تھا اور بے چین ہو رہا تھا۔ اسے مال پر اور وہاں واقع تمام مکانوں میں غیر معمولی نقل و حرکت نظر آ رہی تھی۔ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اپنے آپ کو اس سے بے خبر محسوس کر رہا تھا، اور یہی احساس اس کا اضطراب بڑھا رہا تھا۔ مائیکل نے اس سے کہا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر انتظار کرے، وہ اسے بلوائے گا، لیکن اس نے ابھی تک اسے نہیں بلوایا تھا۔ مائیکل نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کوئی بڑا کام اس کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ وہ کام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر بھی رضی مضطرب ہو رہا تھا۔ آخر دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ یہی سمجھا کہ مائیکل نے اسے بلانے کے لیے فون کرنے کے بجائے کسی آدمی کو بھیج دیا تھا، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک عجیب سے خوف سے اس کا دل ڈوب گیا اور ٹانگوں سے گویا جان نکل گئی۔ مائیکل خود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایگن اور لیمپون اس کے ساتھ تھے۔ مائیکل کے چہرے پر پھیلی ہوئی گہری سنجیدگی رضی کو موت کا پیغام محسوس ہوئی۔ وہ تینوں اندر آ گئے اور مائیکل بلا تمہید بولا، رضی، تمہیں سنی کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے، لیکن حقائق بہرحال حقائق ہوتے ہیں، انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ رضی نے اپنے تاثرات سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن شاید اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مائیکل نے سرد لہجے میں بات جاری رکھی تھی۔ تم نے اس روز جان بوجھ کر میری بہن کو مارا پیٹا تھا۔ تمہیں یقین تھا کہ وہ اپنے والدین کے گھر فون کرے گی اور یہ بات سنی کے علم میں آ جائے گی۔ سنی کتنا غصہ ور انسان تھا، یہ بھی تم اچھی طرح جانتے تھے۔ تمہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ رات کے وقت سنی لانگ بیچ سے روانہ ہوگا تو شارٹ کٹ کے لیے ٹول ٹیکس کے برج والا راستہ اختیار کرے گا۔ وہاں بارزینی فیملی کے آدمی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ صحیح مخبری کے بغیر وہ اتنے صحیح وقت پر اتنی صحیح جگہ پر موجود نہیں ہو سکتے تھے۔ ان حالات میں مخبر کوئی گھر کا آدمی ہی ہو سکتا تھا، اور وہ تم تھے رضی۔ رضی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مائیکل کے لہجے میں ہلکی سی افسردگی آ گئی۔ تم نے کورلیون فیملی کو بے وقوفوں کا گھرانہ سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی رضی۔ میں بے قصور ہوں مائیکل، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رضی دہشت کے عالم میں ہسٹیریا سے انداز میں بول اٹھا۔ ٹٹیگلیا اور بارزینی فیملی کے سربراہ دونوں مر چکے ہیں۔ مائیکل سرد لہجے میں بولا، میں آج کی رات اپنی فیملی کے تمام ادھار چکا دینا چاہتا ہوں۔ جھوٹ بولنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیو یارک کے مگر مچھوں نے سمجھ لیا تھا کہ کورلیون فیملی اب بہت کمزور ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے اسے نگلنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ ہم نے لاس ویگس منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو انہیں اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ مکمل طور پر ہماری شکست کا اعلان ہے۔ شاید ہم میں اتنا دم ہی نہیں رہا کہ ہم نیو یارک میں ٹک سکیں۔ مائیکل نے گہری سانس لی اور پلک جھپکائے بغیر رضی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ان سب کو بتا کر جاؤں گا کہ ان کے اندازے کتنے غلط تھے۔ ہمارا لاس ویگس جانے کا فیصلہ کسی کمزوری یا خوف کی پیداوار نہیں، بلکہ کاروباری مصلحتوں کا نتیجہ تھا۔ افسوس کہ ہمارے اس فیصلے کو بے وقوفوں نے غلط زاویے سے دیکھا۔ کورلیون فیملی امریکہ کی سب سے طاقتور فیملی تھی، ہے اور آئندہ بھی رہے گی، چاہے وہ نیو یارک میں ہو، لاس ویگس میں یا کہیں اور۔ ہیگن اور لیمپون اسی طرح عقیدت سے مائیکل کی طرف دیکھ رہے تھے۔
جس طرح وہ کبھی گاڈ فادر کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ مائیکل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جس نے ہمارے ساتھ جو کیا اسے اس کا حساب بہرحال دینا ہوگا، لیکن تم یہ مت سمجھو کہ میں نے سنی کی موت کا حساب برابر کرنے کے لیے تمہیں مروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم بہرحال میری بہن کے شوہر، میرے بھانجے کے باپ اور فیملی کا ایک حصہ ہو۔ میں اپنی بہن کو بیوہ اور اپنے بھانجے کو یتیم نہیں کر سکتا۔ بس میں نے تمہیں صرف فیملی سے لا تعلق کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کونی لاس ویگس جا چکی ہے، تمہیں بھی لاس ویگس جانا ہوگا، لیکن اب فیملی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تمہیں ہماری طرف سے گزر اوقات کے لیے ایک محدود سا وظیفہ ملتا رہے گا۔ اس سے زیادہ تم جو کرنا چاہو گے خود کرو گے۔ فیملی تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گی۔ باہر ایک کار تمہاری منتظر ہے، تمہیں اسی وقت ایئرپورٹ روانہ ہونا ہے۔ رضی کی گویا جان میں جان آ گئی۔ اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ مائیکل بولا، لیکن تمہیں کم از کم اپنی غلطی پر تھوڑی بہت ندامت کا اظہار تو کرنا چاہیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، رضی سر جھکا کر بولا، اور تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری غلطی معاف کر دی۔ گڈ۔ مائیکل نے گویا اپنا اندازہ درست ثابت ہونے پر طمانینت سے سر ہلایا، پھر سرسری سے لہجے میں پوچھا، تمہیں کس نے خریدا تھا؟ ٹٹاگلیا فیملی یا بارزینی فیملی نے؟ بارزینی فیملی نے، رضی نے آہستگی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ مائیکل نے ایک بار پھر طمانینت سے سر ہلایا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ رضی دروازے کی طرف بڑھا، تینوں آدمی اس کے پیچھے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی لیکن مال پر تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ مائیکل نے رضی کو اس میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رضی ڈرائیور کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تاہم گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کی قمیض پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ گاڑی اسے لے کر روانہ ہو گئی۔ مال کے گیٹ سے نکل کر گاڑی آگے بڑھی تو رضی نے یہ دیکھنے کے لیے سر گھمانا چاہا کہ پچھلی سیٹ پر بھی کوئی بیٹھا تھا یا نہیں، مگر اسے یہ دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا، کیونکہ عین اسی لمحے نائلون کی ڈوری کا پھندا اس کے گلے میں آن پڑا تھا اور فوراً ہی بری طرح کس دیا گیا تھا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپا، لیکن پھندا لمحہ بلمحہ زیادہ سخت ہوتا چلا گیا۔ منزا اس کام میں بہت ماہر تھا اور عمر زیادہ ہو جانے کے باوجود اس کی طاقت میں کمی نہیں آئی تھی۔ آخر کار رضی کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور ساکت ہو گیا۔ اسی رات کے اندر ٹیٹاگلیا اور بارزینی فیملی کے مزید کئی آدمی مارے جا چکے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بعض مقامات پر کورلیون فیملی کے ناجائز دھندوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی موت عبرتناک تھی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پانچوں فیملیز میں سنسنی اور خوف کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی کہ وہ ذرا سا رد عمل بھی ظاہر نہیں کر سکیں۔ اوپر سے ان کے کئی خاص آدمیوں نے وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے مائیکل کے سامنے پیش ہو کر گھٹنے ٹیک دیے اور گویا جان کی امان چاہی۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا تھا کہ شاید ان کی موت کا پروانہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ باب نمبر 46 اگلی ویڈیو میں سنیں۔